بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو سورہ مزمل کا انتہائی زبردست اور خاص وظیفہ، جس سے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل ختم ہو جاتی ہے، بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارک ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجیے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جو اپنے اندر بہت سے کمالات اور راز چھپائے ہوئے ہے۔ براہ کرم ان تمام کمالات، وظائف اور رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس صورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس صورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھے۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہو تو حاکم مہربان ہوگا۔ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد از فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھے۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دے، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار،
بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھے، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنانے، آغاز نوچندی جمعرات سے کرے۔ غنا توندری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورہ مزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب صورت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچے گی تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد کو رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی صورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچے اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی جب آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی صورت کو جاری رکھیں۔ اور جب آپ اس مقام پر پہنچے یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ مزمل کی آخری آیت پر پہنچے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 1 دن کا ہی ہے۔ اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک دلی حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔